ذمہ دار سرکاری ملازم کے دفتر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو تو وہ دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ ویرن طنزیہ لہجہ میں کہا، سارے سرکاری افسر تمہاری طرح گھڑی دیکھ کر کام کرنے لگیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ سلطان شاہ کو سنانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوگی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ جلال اور اول خان کو اطلاع ملنے کے کیا ذرائع ہیں؟ دہلی میں موجود آئی بی والوں کے رابطے اتنے مؤثر تو نہیں ہیں کہ وہ پل پل کی خبریں اپنے بڑوں کو پہنچاتے رہیں۔ اول خان ہماری فکر میں آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن سنتا اور دیکھتا رہا ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آئی بی والے بھی بھارتی نشریات کو مانیٹر کرتے ہوں گے، ہمیں ان فضول باتوں پر سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ اب وہ ہماری راہ پر لگ گئے ہیں، تو کیا انہوں نے واقعات کی ساری کڑیاں جوڑ دی ہیں؟ سلطان شاہ نے متجسس انداز میں پوچھا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بس ایک بات واضح ہے کہ ابھی تک وہ ڈینی اور مظہر خان کو الگ الگ شخصیات سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا؟ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے مظہر خان اور غزالہ کے بارے میں صحیح اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کے معمولی انعام کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے لیے امریکیوں نے $10 لاکھ کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ غزالہ نے فخر سے یاد دہانی کرائی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں کی وہ رقم ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ عام انسانوں کی طرح ڈینی بھی لازوال نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اس کا وقت پورا ہوگا، مگر اس میں اس کے لہو کے پیاسوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، یہ اپنے فطری انجام سے دوچار ہوگا۔ ویرا نے رائے ظاہر کی۔ کچھ دیر تک وہ محفل غزالہ کے کمرے میں جمی رہی، پھر ویرا کے اماں پر چاروں دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں بڑی اسکرین والا رنگین ٹیلی ویژن موجود تھا۔ خبرنامے کا وقت بہت پہلے نکل چکا تھا، لیکن 11 بجے اہم خبروں کی نشریات متوقع تھیں۔ باتوں باتوں میں وقت بھی گزر گیا۔ 11 بجے کی مختصر اور اہم خبروں میں چند مقامی اور عالمی واقعات کا ذکر تھا۔ بھارت میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے سرکاری رد عمل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پاکستانی وزارت اطلاعات اور نشریات کے ذمہ داروں کو ان خفیہ سرگرمیوں کا کوئی علم نہیں تھا جو بعض افراد کے تعاون سے بھارت میں جاری تھی۔ خبریں ختم ہوتی غزالہ اٹھ گئی، میں نے اس کا ساتھ دیا۔ امرتسر سے لاہور تک کے سفر کا شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ اس وقت بستر کی ضرورت کا احساس دلا رہا تھا۔ شاید ویرا اور سلطان شاہ کو بھی ہماری تھکن کا احساس تھا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور میں غزالہ کے ساتھ اسی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دشمن کے ملک میں بھیانک شب روز گزارنے کے بعد ہمیں اپنے وطن کی آزاد فضاؤں میں پہلی رات یکجا ہو کر بسر کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ مظہر خان اور غزالہ کی تلاش پر 50,000 روپے کے انعام سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارتی حکام کو ہمارے اس روپ پر شک ہو چکا ہے۔ غزالہ باتھ روم میں کچھ وقت گزار کر شب خوابی کے پرائری لباس میں برآمد ہوئی تو اس کے ہونٹوں پر سحر انگیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی اور ذہن میں ایک نیا خیال موجود تھا۔ کسی شعبے کے بغیر تلاش شروع نہ ہوتی، انہیں جلد از جلد کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ بھارت میں راہ کی ساکھ بری طرح تباہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اس وقت وہ پوری مستعدی سے ہر مشتبہ نام کا پیچھا کریں گے۔ میں نے یہ بات بھری چوپال میں نہیں چھیڑی، ورنہ وہاں ہر ایک اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا۔ آخر انہیں مظہر خان پر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پس پردہ واقعات کو بھول کر سوچو، تب بھی تم کو ان کی تلاش کا جواز مل جائے گا۔ میں نے بستر پر اپنے پہلو میں غزالہ کے لیے جگہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مظہر خان کو رات نے اپنا مخبر بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ نریش شرما اور انل بسواس سے قریبی رابطے میں تھا۔ ان دونوں نے اپنی بساط کے مطابق یہ یقین کر لیا تھا کہ مظہر خان کو جعلی نام نہیں تھا۔ نریش نے اپنے ذہنی اور جسمانی حربے آزما کر دیکھ لیے تھے، مگر مظہر خان کی زبان سے کوئی منفی بات اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر نریش اور انل کی موت کا راز کھلنے کے ساتھ یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ مظہر اور غزالہ نے اس واقعے سے پچھلی رات اپنے ہوٹل کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ آگرے میں ان کا سراغ نہیں ملتا، اٹاری پر ان کی پاکستان واپسی کا کوئی اندراج نہیں ہے، دہلی میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ دونوں کہاں گئے۔ ان ناموں کو مشتبہ بنانے کے لیے مواد کافی ہے۔ ایک طرف بھارتیوں نے سارا الزام ڈینی کے سر ڈال دیا ہے، دوسری طرف وہ مظہر خان کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں؟ غزالہ نے ایک ادا کے ساتھ مسحری پر دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ مظہر خان سے رابطہ رکھنے والے ڈرا کے دونوں افسر جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ان کے سفاکانہ قتل کی تحقیقات کرنے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کام 1-2 آدمیوں نے سر انجام دیا ہوگا۔ ان کے دماغوں میں ڈینی کا گروہ گھسا ہوا ہے۔ وہ ڈینی کے ساتھ اس کے گروہ کے کارندوں کی بھی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر اس شخص پر ہاتھ ڈال دیں گے جو ان کی دانش میں دشمن سے ذرا سا بھی تعاون کر سکتا ہے۔ ان میں مظہر خان کا نام اب سرے فہرست ہے۔ بعض اوقات آپ واقعات کا اتنا اچھا تجزیہ کرتے ہیں کہ وکیل معلوم ہونے لگتے ہیں۔ غزالہ نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں اب تک ان دونوں باتوں کو ملا کر سوچ رہی تھی تو خوف آ رہا تھا
آپ کی وضاحت کے بعد یہ خوف کم ہو چکا ہے۔ خوف؟ اب ہم پاکستان کی محفوظ سرحدوں میں ہیں؟ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھا، یہاں تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ یہ نہ کہیں، رسل اور رسائل اور مواصلات کی سہولتوں نے آج کی دنیا کو واقعی ایک بڑے عالمی گاؤں میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ خون کے پیاسے کسی کے لہو کی بو پر لگ جائیں تو واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ارسطو زندہ ہوتا تو وہ بھی ایسے بے بنیاد خوف کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے گلابی رخسار پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، میرا خوف بے بنیاد نہیں ہے، آپ کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، جب جلال امرتسر کے بنگو کو خرید سکتا ہے تو راہ والے بھی آپ کے خلاف کسی پاکستانی کو خرید سکتے ہیں۔ معاشروں کے لحاظ سے غداروں کی تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے، مگر یہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ غزالہ کو وہ اندیشہ بلا جواز نہیں تھا۔ وہ کم بولتی تھی، لیکن جب بھی زبان کھولتی تھی اس کی ہر بات کی پشت پر تجربہ کار فرما ہوتا تھا۔ اور مجھے دہلی میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کی بھی فکر ہے۔ چند ثانیوں تک میرے سینے کے بالوں سے کھیلتے رہنے کے بعد غزالہ منمنائی، مشتبہ آدمیوں کی تلاش میں ان غریبوں کی شامت آ جائے گی جن کا کوئی والی وارث نہ ہوگا، لمبی مدت کے لیے بھارتی جیلوں میں سڑا دیے جائیں گے۔ بھارت میں یہ بربریت آئے دن ہوتی رہتی ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حد ہے کہ کشمیر میں ہونے والے واقعات کی سزا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہندوؤں پر ایک قوم اور ان کے مذہب کی بنا پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں ہم سب مجبور ہیں۔ بھارت کی ان زیادتیوں کو نوچتائے دیوار سمجھ کر قبول کرنا پڑتا ہے۔ جب تک دونوں حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا نہیں ہوتی، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ساری گڑبڑ مفاہمت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، میں نے کہا۔ جس دن دوستی ہوگی سب جھمیلے ختم ہو جائیں گے۔ تم نے دہلی کے مسلمانوں کا ذکر کر کے میری ذہنی روح کو بدل کر رکھ دیا ہے، میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ مظہر خان کے مشتبہ قرار پانے کے بعد سب سے زیادہ خطرہ رینا اجیت رائے کو ہے۔ یہ بات راہ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی کہ نریش کے ایما پر وہ مجھ سے کئی بار ملی تھی۔ پھر تو بیلا سنگھ کی باری بھی آنی چاہیے۔ غزالہ میری زبان سے رینا کا ذکر سن کر خوش نہیں ہوئی۔ بیلا سنگھ کو میں نے اپنے قریب آنے یا بے تکلف ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں غزالہ کو کیسے بتاتا کہ ان دونوں سے میرے مراسم کی نوعیت مختلف تھی۔ بے خبری میں رینا کے ساتھ میری ویڈیو فلم بنا لی گئی تھی، جبکہ بیلا اپنی کوششوں میں بری طرح ناکام ہوئی۔ آپ نے تو رینا کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ ناکام ہوئی تھی۔ غزالہ نے چونک کر مجھے یاد دلایا۔ اپنی خانگی زندگی کے امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے میں نے اپنے اور رینا کے مراسم کے سارے پہلو غزالہ سے مخفی رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، وہ دونوں میرے خلاف بلیک میلنگ کا مواد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ بیلا کے بارے میں ہوشیار تھا، میں نے شروع سے اسے منہ نہیں لگایا تھا، مگر رینا مجھ سے کچھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ رینا نے کئی نازک مواقع پر ہماری بہت مدد کی تھی۔ غزالہ کھلکھلا کر معصومیت سے ہنس پڑی۔ آپ تو میرے ذرا سے سوال پر اس طرح گھبرا گئے جیسے میں نے آپ کی چوری پکڑ لی ہو۔ اس نے وہ بات مذاق میں کہی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ تجاہل عارفانہ سے کام دے رہی ہو، بیوی ہونے کے ناطے سب کچھ جان گئی ہو لیکن انجان بن رہی ہو۔ میں نے اس سے نظریں چرا لیں اور اس نے بھی اپنے مذاق کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی۔ رینا اجیت رائے بھارت میں میرے متعلق سب سے زیادہ حساس حیثیت کی مالک تھی۔ اس سے میرے سامنے ایک لغزش ہوئی تھی کہ اس نے دہلی کی کلاسیکل ڈانس اکیڈمی سے اپنے تعلق کا اقرار کیا تھا اور پھر میرے جال میں پھنس گئی تھی۔ آئی بی کے عابد علی نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس اکیڈمی میں رقص کی تربیت دینے کے بہانے حسین و جوان سال بھارتی دوشیزاؤں کو داخلے دیے جاتے ہیں اور ہر کھیپ میں سے مجبور و بے سہارا آوارہ مزاج لڑکیوں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جاتا تھا۔ انہیں مردوں کو رجھانے اور پھانسنے کے فن کی خصوصی تربیت دے کر میدان میں اتارا جاتا تھا۔ میں نے اپنی ان معلومات کی روشنی میں رینا کو دبایا اور اس نے نہ صرف سب کچھ سچ اگل دیا بلکہ اپنی کہانی بھی سنا ڈالی۔ اپنی خفیہ معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا میری ضرورت تھی، مگر بعد میں رینا کی دہشت دیکھتے ہوئے میں نے ظاہر کیا کہ میں کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے بارے میں اس کی کہی ہوئی باتیں نریش یا انل بسواس کے سامنے دہرانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ میرے قدموں میں آ گری۔ اس نے مجھے میری زبان بندی کے لیے اپنی بیمار ماں کی حالت کا واسطہ دیا۔ اسے اپنی ماں کے علاج اور گھر چلانے کے لیے راہ کی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اس پر احسان جتاتے ہوئے خاموش رہنے کا وعدہ کر لیا۔ رینا میری اس خاموشی کے لیے میری ایسی احسان مند ہوئی کہ راہ کے مفادات کو بھول کر میری ہمدرد بن گئی۔ اس نے کئی مواقع پر مجھے یقینی خطرات سے بچایا۔ اس سے راہ و رسم برقرار رکھنا میرے لیے سود مند تھا، اس لیے دہلی میں قیام کے دوران میں وہ مسلسل مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہی۔ ہماری وہ ملاقاتیں ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی تھیں، لیکن ان ملاقاتوں میں ہونے والی باتیں
ہمارے درمیان محفوظ رہتی تھی۔ کثرت سے ہونے والی ان ملاقاتوں کے حوالے سے رینا کی ذات راوالوں کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ وہ میری احسان مند اور وفادار ضرور تھی، مگر ایک کمزور لڑکی تھی۔ ذرا سے تشدد یا کسی کڑے نفسیاتی حربے کے سامنے ہتھیار ڈال سکتی تھی۔ اگر وہ زبان کھول بیٹھتی تو راہ کے گھاگ افسران اس کے دیے ہوئے اشاروں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ ڈینی ہی مظہر خان کا روپ دھار کر دہلی پہنچا تھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر راہ کا اہم ترین ریکارڈ لے اڑا تھا۔ ڈینی اور مظہر خان کی دوہری شخصیت کا راز کھلنے کے بعد جہاں نریش اور انل کے قتل کی گتھیاں سلجھ جاتی، وہیں راہ کے بڑوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے بارے میں رسوا کن مواد بھارتی اخبارات میں کیسے پہنچا تھا۔ میں نے اس بارے میں جتنا غور کیا، میری تشویش میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ راہ والے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ باتیں نہیں جان سکتے تھے جو رینا ذرا سی دیر میں اگل رہی تھی۔ میرے رازوں کی حفاظت کے لیے اس لڑکی کا شکوک و شبہات سے بالا رہنا ضروری تھا۔ کمرے میں غزالہ نے اندھیرا کیا تو میرے اندیشے سایوں کے ٹرونے روپ دھار کر کمرے کے در و دیوار پر ناچنے لگے۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ میں راہ والوں کی دسترس سے بہت دور پاکستان پہنچ چکا تھا، سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی بھرپور توجہ غزالہ کے زہر انگیز سراپا پر مرکوز کر دی۔ جلال کو معلوم ہو چکا تھا کہ بھارتیوں نے مظہر خان کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر وہ اسلام آباد میں نہ جانے کن چکروں میں الجھا ہوا تھا کہ اسے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ لاہور میں موجود اس کے عملے نے ہم چاروں کے لیے کراچی واپسی کی نشستوں کا بندوبست کیا اور تیسرے پہر ہم کراچی ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ کراچی کے قائد اعظم ایئرپورٹ پر طیارے سے کھلی فضا میں نکلے بغیر ہم گینگ وے سے ایئرپورٹ کی خوبصورت اور جدید عمارت میں داخل ہوئے اور اپنا سامان لینے کے مرحلے سے گزر کر باہر آئے تو لوگوں کی بھیڑ میں اول خان کا جوش سے تمتمایا ہوا چہرہ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ دوسروں کے عزیز اور دوست صرف لاہور سے آئے تھے، لیکن اول خان کے 3 شناسا جان لیوا خطرات کے دلدل عبور کرتے ہوئے دہلی سے براستہ لاہور کراچی پہنچے تھے، اس لیے اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے گرم جوشی سے میرے رخساروں پر یوں چٹا چٹ بوسے دیے کہ قریب کھڑے ہوئے بہت سے پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ کئی خواتین اور مردوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ عود کر آئی تھی۔ مجھے خفت کے ساتھ خود کو اول خان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنا پڑی، مگر وہ شیر نر دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے جوش و جذبے کے پرخلوص اظہار میں مصروف رہا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت وہ اپنی غیر فوجی یونیفارم میں نہیں تھا، ورنہ وہاں زیادہ بڑا تماشا بن جاتا۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر انتہائی گرم جوشی سے ہمارے استقبال کرنے کے بعد اول خان واپس مڑا۔ میرا اور غزالہ کا سامان صرف دستی تھا۔ دہلی سے روانگی کے وقت ویرا بھی کم و بیش اتنے ہی اسباب کی مالک تھی، لیکن اس نے لاہور میں اپنے چند روز قیام کے دوران میں کپڑوں اور اپنی ضروریات کی دوسری اشیاء کی خریداری کر کے درمیانی سائز کا ایک سوٹ کیس تیار کر لیا تھا۔ سلطان شاہ کراچی سے ایک چھوٹا سوٹ کیس لے کر ہم سے ملنے کے لیے لاہور پہنچا تھا۔ اس مشترکہ اسباب کی مقدار اتنی تھی کہ ایک عدد ٹرالی کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ قائد اعظم ایئرپورٹ کی نئی عمارت کے برآمدے کے آخری سرے پر وی آئی پی حضرات اور اہم سرکاری عہدیداروں کے لیے مخصوص قطار میں اول خان کا ڈرائیور اس کی بڑی جیپ لیے ہمارا منتظر تھا۔ جیپ ہمیں لے کر روانہ ہوئی تو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ گاڑی شاہراہ فیصل پر آئی تو میرے ذہن میں چپتا ہوا نقطہ سوال بن کر میری زبان پر آ گیا۔ ہمیں لاہور کے مہمان خانے میں پہنچانے کے بعد جلال نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسلام آباد میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ دہلی پولیس نے اس کے ایک آدمی کو سمراٹ ہوٹل کی عمارت میں مشتبہ انداز میں گھومتے ہوئے دھر لیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے سخت فکر مند ہے۔ اول خان کے اس انکشاف نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ کون پکڑا گیا؟ وہاں آئی بی کے صرف 3 آدمی ہیں۔ میں نے اپنا سوال بھول کر پوچھا، تم ان تینوں کے نام دہراؤ تو شاید مجھے یاد آ جائے۔ میں نے نام پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میرے لیے خبر زیادہ اہم تھی کہ دہلی میں ایک پاکستانی ایجنٹ کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وقت ساری اہمیت اس کی قومیت کی ہے۔ عابد علی، پرویز احمد اور عبداللہ۔ میں نے اول خان کی جانب دیکھتے ہوئے آئی بی کے تینوں ایجنٹ کے نام دہرا دیے۔ شاید عبداللہ ہے، دہلی میں وہ ولی رام کے نام سے رہ رہا تھا۔ اول خان کا جواب سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے اس سے تمہارا نمبر لیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں فون کروں گا۔ وہ بے فکر ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں تازہ ترین خبروں کے بارے میں بتا دوں گا۔ پاکستان لوٹ آنے کے بعد تم عبداللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جلال اپنے اس آدمی کی رہائی کے لیے فکر مند ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تو جلال یہاں بیٹھ کر اس کے لیے کیا کرے گا؟ میں نے ان تینوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔
عبداللہ بھارتی پولیس کے ہاتھوں مر جانا گوارا کر لے گا، مگر اپنی زبان نہیں کھولے گا، نہ اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں بتائے گا۔ سمراٹ ہوٹل میں جان اسمتھ مارا گیا تھا۔ وہ جگہ بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ عبداللہ کو ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا اور اس کی اجل اسے وہاں لے گئی ہے۔ ایسے بے رحمانہ کلمات اپنی زبان سے مت نکالو، سلطان شاہ نے میرے اندیشے پر سہم کر کہا۔ پاکستان کو ایسے سرفروش سپوتوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ان کے کئی آدمی آئی بی والوں کی نظر میں ہیں۔ جلال کی کوشش ہے کہ اسلام آباد میں سفارتی افسر کے بھیس میں کام کرنے والے راہ کے ایک ایجنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، شاید اس طرح عبداللہ کی جان بچ سکے۔ کچھ نہیں ہوگا، ویرا مایوسانہ آواز میں بولی۔ سفارتی افسر کی شناخت ہو جانے کے بعد اسے حراست میں نہیں رکھا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ اسے ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بین الاقوامی سفارتی قانون ہے۔ اس کی گرفتاری سے عبداللہ کی خلاصی نہیں ہوگی۔ مجھے ان باریکیوں کا علم نہیں ہے، اول خان نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جلال اپنے آدمی کی رہائی کے لیے کسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے۔ عبداللہ کی گرفتاری کی بری خبر کی صورت میں مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جلال کس الجھن میں گرفتار تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاہراہ فیصل سے کارساز روڈ اور پھر نیشنل اسٹیڈیم سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ایس ٹی ایف کا ایک سادہ پوش مگر مسلح سنتری پیرے پر مامور تھا، جس نے اول خان کو دیکھتے ہی ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ گھر کی حدود میں قدم رکھتے ہی مجھے نجات اور آزادی کا ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم دہلی میں اپنا خون آشام مشن مکمل کر کے اپنے ملک اور اپنے گھر میں واپس آ چکے تھے۔ اس وقت وہ سب ایک خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ عبداللہ والی خبر سننے کے بعد تم اداس اور خاموش ہو گئے ہو۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد اول خان نے مجھے ٹوکا۔ اداس ہی نہیں، میں اس جانباز کے لیے دل گرفتہ ہوں، میں نے پرخیال آواز میں جواب دیا۔ آج کل کے دور میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مادر وطن کی خدمت کرنے والوں کا کال ہے۔ اگر عبداللہ کو کچھ ہوا تو اس کا بوجھ میں اپنی گردن پر محسوس کروں گا۔ تمہاری گردن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ تم اس پر دنیا جہان کا بوجھ لا دیتے پھرو، ویرا نے قدرے ترشی سے کہا۔ سارا قصور اس کا ہے۔ جان اسمتھ جہنم واصل ہو چکا تھا تو عبداللہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ اب جلال کو اپنے آدمیوں سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ نریش اور انل کے گھروں کے چکر لگانا نہ شروع کر دیں۔ ان دونوں کی کلبلاتی ہوئی بدروہیں ایک عذاب بن کر آئی بی کے رہے سے دونوں آدمیوں کو بھی نکل سکتی ہیں۔ وہ تفریح یا خودکشی کے ارادے سے وہاں نہیں گیا ہوگا، میں نے ویرا کو سر نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ان تینوں کے بارے میں ایسی تلخ اور ناروا زبان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تینوں اپنے کاج کے لیے مر مٹنے کے جذبے سے دہلی میں رہ رہے ہیں۔ عبداللہ کسی کام ہی سے وہاں گیا ہوگا۔ تم دونوں عورتوں کے لوٹانے سے یہ گھر دوبارہ آباد ہو گیا ہے۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، جلدی سے چائے لے آؤ۔ اول خان نے دخل اندازی کی۔ اس کی فرمائش پر ویرا نے ملتجی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور غزالہ نے جھٹ اپنی نظریں ایک تصویر پر مرکوز کر دی۔ ناچار ویرا کو ہی باورچی خانے کا رخ کرنا پڑا۔ وہ برا سا منہ بنا کر زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ دہلی میں پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا اس کا نچوڑ اول خان کے علم میں تھا، مگر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ہم نے وہاں کے بدترین مخاصمانہ ماحول میں وہ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے حاصل کر لیں۔ واقعات کے دھارے سے الگ ہو کر وہ نتائج حیران کن ہی نہیں محیر العقول نظر آتے تھے۔ ہماری کامیابیوں میں بعض چھوٹی چھوٹی جزیات نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جنہیں الگ سے یاد کر کے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اول خان کی تسلی کے لیے جستہ جستہ نکات پر اس کے لیے سوالوں کے جوابات دینے شروع کر دیے۔